اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین مولانا و ہادینا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها برها وبحرها وحيهم وميتهم ووالدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه بعدد ما أحصاه علمك وأحاط به كتابك یا اللہ۔ ناظرین محترم، مؤمنین، مؤمنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام معزز، محترم، باوقار سامعین، ناظرین جو ابھی دیکھ رہے ہیں یا آئندہ کسی موقع پر اس پروگرام کو مشاہدہ کریں گے، آپ تمام کی خدمت گرامی میں بمناسبت عید شجاع اور تاج پوشی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آج 12 ربیع الاول ہے۔ اہل سنت کی روایت کے مطابق میلاد بابرکت رحمت للعالمین پیغمبر مکرم اسلام ہے، اور ہفتہ وحدت کا آغاز ہے جو آج سے لے کر 17 ربیع الاول تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بابصیرت تدبیر اور نگاہ نے جس کی بنیاد ڈالی، جس کے نتیجے میں دشمن کی لاکھ سازش اور کوشش کے باوجود بھی اسلام میں آج بھی اتحاد اور اتفاق کی بو اور اثر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ ہفتہ وحدت کا وجود نہ ہوتا تو شاید دشمن آج اپنے منحوس ناپاک خیالات اور منصوبوں میں کامیاب ہوتے ہوئے آج پوری دنیا سے مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کی قوت کو ختم کر دیا ہوتا۔ عزیزان محترم، سامعین، ناظرین، مؤمنین، مؤمنات، آج کی مناسبت سے اگر کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں تو شاید اس سے مناسب کوئی بات نہ ہو جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں۔ محرم کا چاند جب سے نمودار ہوا اس وقت سے لے کر ربیع الاول کی 8 تاریخ تک اسلام میں خالص اور اسلام ناب کے پیروان، اسلام ناب کی اطاعت اور اسلام ناب کو اپنی زندگیوں میں عمل کرنے والے دنیا کے مسلمان سیاہ کپڑے پہن کر گریہ و زاری میں مصروف تھے۔
اگر ان سے پوچھا جاتا کہ ان ایام میں آپ کی عزا اور لباس سیاہ کی وجہ کیا ہے، تو وہ بتاتے کہ کچھ عظیم شخصیتوں کی شہادت کی یاد اور ان کے شہادت کے مقصد کو زندہ اور جاوید رکھنے کے لیے ہم ان مجالس اور ان عزاداریوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ 2 مہینہ 10 دن، مخصوصاً 10 ابتدائی ایام میں، پہلے عشرے میں اور 40 کے ایام میں دنیا میں ایک ماحول بنا رہتا ہے کچھ عظیم شخصیتوں کی یاد میں۔ جیسے ہی 2 مہینہ 8 دن کی مجالس عزاداری ختم ہو کر گریہ وزاری کا ماحول ختم ہوتا ہے، اگلے ہی دن ایک عظیم مناسبت دین مبین اسلام کی خوشی کے طور پر، جشن کے طور پر منائی جاتی ہے۔ اگر اس دن بھی پوچھا جائے کہ آج 2 مہینہ 8 دن غم کرنے والے کسی شخصیت یا شخصیتوں کی شہادت کو یاد کر کے آج آپ کیوں خوشی منا رہے ہیں، آج کی عید کس علت اور سبب کیا ہے، تو جواب یہی ملتا ہے کہ آج ایک شخص کے یا کچھ افراد کے اس دنیا سے واصل جہنم ہونے کے نتیجے میں ہے۔ 2 مہینہ 8 دن غم کچھ شخصیتوں کے شہادت کی وجہ سے، ایک دن خوشی بڑے پیمانے پر، بڑی عالیشان خوشی اور جشن، وجہ کچھ لوگوں کا اس دنیا سے چلا جانا۔ وہاں پر بھی کچھ شخصیتوں کا اس دنیا سے جانا تھا، یہاں پر بھی کچھ لوگوں کا اس دنیا سے جانا ہے۔ وہاں غم، یہاں خوشی، وہاں دکھ، یہاں جشن کا ماحول۔ بات کیا ہے؟ اگر ایک جگہ انتقال، شہادت، رحلت ہوتی، دوسری جگہ ولادت یا کچھ ایسی مناسبت ہوتی، تو سننے والا جو اسلام سے واقف نہیں ہے، جو تعلیمات اسلامی سے واقف نہیں ہے، اس کے ذہن میں یہ بات وہ سوچ کے خوش ہو سکتا تھا، اپنے سوال کا جواب لے سکتا تھا، یہاں پر انتقال ہے، شہادت ہے۔ یہ طبیعی بات ہے، یہ فطری بات ہے کہ شہادت اور انتقال پر، عزیزوں کے کھو جانے پر انسان غمگین ہوتا ہے، انسان مایوس ہوتا ہے، انسان افسوس کھاتا ہے، انسان اشک بہاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اگر کسی کی ولادت یا ایسا مسئلہ ہوتا تو انسان یہ سوچتا کہ یہاں ولادت ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے۔ لیکن جو اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، یہ جو خود اسلام میں رہتے ہوئے زیادہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے، اگر وہ لوگ غور کریں، وہاں پر بھی کسی کا انتقال ہے، یہاں پر بھی کسی کا انتقال ہے، وہاں 2 مہینے 8 دن کے غم میں بھی انتقال ہے، یہاں ایک دن کی خوشی میں بھی انتقال ہے۔ ان دونوں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ دونوں اسلام کی عیدیں ہیں، یہ دونوں اسلامی تعلیمات میں ہمیں ہیں۔ اگر اس بات پر ہم غور کریں گے تو قرآن کریم کا ایک قانون، دین مبین اسلام کا ایک اصول اور ایک اصل اصولوں میں سے ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ وہ اصل اور وہ قانون یہ ہے کہ اسلام انسان کو اگر برا ہے تو ہمیشہ برا نہیں مانتا، اگر اچھا ہے تو ہمیشہ اچھا نہیں مانتا۔ اگر کوئی انسان ابتدا سے انتہا تک نیک زندگی بسر کر کے جائے تو اسلام اس کو بے انتہا اہمیت دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان ابتدا سے انتہا تک پوری طرح سے ناکام اور بری زندگی کر کے جائے تو اسلام اس کو برا مانتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر فَاذْكُرْ فِي کتاب ابراہیم، ابراہیم کی زندگی پڑھو، انبیاء کا نام لے کر اللہ نے کہا یونس کی زندگی پڑھو، ایوب کی زندگی پڑھو، ذنون کی زندگی پڑھو، جہاں ان کی زندگیاں پڑھنے اور ان سے عبرت لینے کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہیں پر یہ بھی فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کی ساری طاقت، سازش، کوشش ناکام ہو جائے۔ نام لے کر اللہ نے یہاں پر لعنت کی
تو یہاں نام لے کر درود بھیجا، نام لے کر عبرت سکھائی۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے، اگر کوئی مکمل نیک زندگی کرتا ہے تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اگر کوئی مکمل بری زندگی کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، اس کی سرزنش کرتا ہے، اس کی ملامت کرتا ہے، اور اس کو سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ انسان مجھ سے، میں اس سے ناراض ہوں، یہ میرا مغضوب ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ یہ پوری زندگی کے حوالے سے ہے۔ اگر کسی کی پوری زندگی نیک، پوری زندگی بد، خراب گزر جائے تو اللہ اچھے کو اچھا، برے کو برا کہتا ہے۔ یہ عدل الہی کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کا ایک دور اچھا گزار دے، دوسرا دور اس کا خراب گزر جائے، جب تک اچھا دور گزر رہا ہے اسلام اور اسلام کے رہنما اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس انسان کے اچھے دور سے، ایمانی دور سے، اخلاقی دور سے، نیک دور سے برائی میں قدم رکھتا ہے، جیسے ہی برائی میں قدم رکھتا ہے، وہاں سے پھر اسلام اس کی قدر نہیں کرتا، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس کو کوئی قیمت اسلام نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نیکیوں کی قیمت دیتا ہے، اسی حیات کی قیمت دیتا ہے جو نیک گزر رہی ہے۔ جیسے ہی انسان بے فائدہ، بےہودہ کفر، نفاق کی سرحد میں قدم رکھ دیتا ہے تو پھر اسلام اس کی قدر نہیں کرتا۔ تاریخ اسلام میں بہت سارے ایسے نمونے ہیں۔ زبیر جو ایک عمر تک بہترین زندگی گزار رہے تھے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ اٹھانے کا بھی موقع مل گیا، مولا کائنات کے ساتھ رسول اللہ کے بہت سارے جنگوں میں شرکت کرنے کا موقع مل گیا، لیکن جب ایک دور میں انہوں نے اپنا عقیدہ بدلا، اپنا ایمان بدلا، تو پھر ان کی کوئی قدر، کوئی قیمت، کوئی ان کی اہمیت دین مبین اسلام میں نہیں رہی ہے۔ دین مبین اسلام انصاف کا دین ہے، عدالت کا دین ہے۔ سارے انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء عادل ہونے کا نمونہ اور مصداق، عدل الہی کا مصداق اور نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم جس مکتب کے ہم ماننے والے ہیں، جس فکر کا ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں، ہم صرف 3 اصول دین کا عقیدہ نہیں رکھتے، ہم 5 اصول دین کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ توحید کے فوراً بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عدل بھی ہونی چاہیے۔ جو خدا کو ہم خدا مانتے ہیں، اس خدا کو عادل بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کی 99% زندگی بری گزر جائے، 1% زندگی اچھی گزر جاتی ہے، تو خدا اس اچھی کو اچھی نگاہ کرتا ہے اور بری کو برا دیکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایک عرصے تک برا زندگی کرے، توبہ کر کے نیک آ جائے، تو پھر خدا اس کی گزشتہ زندگی پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا انجام بخیر ہو گیا ہے۔ جناب حر علیہ السلام، جناب بشر حافی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو ایک عمر تک بری زندگی کرتے گئے، لیکن آخر میں انہوں نے اپنا اچھا عقیدہ اختیار کر لیا، نیک راستے پر آ گئے، صراط مستقیم پر آ گئے۔ آج بشر حافی کو علیہ الرحمہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور جناب حر ابن یزید ریاحی کو علیہ السلام کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے کام، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہمارے لیے 2 کام کرتا ہے۔ ایک سٹار کا کام کرتا ہے، ایک دھبے کا کام کرتا ہے۔ اگر سٹار کا کام کرے تو انسان کی عزت، انسان کا وقار، انسان کے لیے شرف کا باعث بنتا ہے، لیکن اگر دھبے کا کام کرے تو انسان کے لیے ننگ، انسان کے لیے آر، اور انسان کے لیے شرمندگی کا کام کرتا ہے۔ محرم کی 1 سے لے کر ربیع کی 8 تک چند شخصیتوں کی شہادت کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے اوج پر تھے، عقیدے کے اوج پر تھے، کردار کا عالی معیار پیش کیا۔ 9 ربیع الاول کو کسی کے انتقال یا کسی کے اس دنیا سے جانے پر خوشی کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے برا اپنا کردار پیش کیا، ایسا کردار پیش کیا جو کردار خدا کو پسند نہیں تھا، جو کردار رسول کو پسند نہیں تھا۔ تو برے کے انتقال پر خوشی منائی جاتی ہے، اچھے کے انتقال پر سوگ منایا جاتا ہے۔
اب اختیار ہم پر ہے کہ چاہے اچھا اختیار کریں کردار، چاہے مولا امیر المؤمنین یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ اے انسان دنیا میں اس طرح زندگی کرو کہ جب تک تمہاری زندگی چل رہی ہے لوگ تمہارے سے ملاقات سے خوش ہو جائیں، تمہیں تمہاری ملاقات کی آرزو اور تمنا لیے گھومتے رہیں، اور اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ افسوس کریں کہ کیا پیارا انسان تھا، کتنا اچھا اخلاق تھا۔ محرم کی 1 سے 8 اور 9 ربیع کا یہی ہمارے لیے سبق ہے۔ اچھی زندگی کریں گے لوگ آنسو بہائیں گے، لوگ سوگ منائیں گے، بری زندگی کریں گے تو اس دنیا سے جانے پر لوگ خوشی منائیں گے، لوگ جشن منائیں گے۔ جشن منانا کسی کے انسان کے اس دنیا سے جانے پر، اس سے بڑی انسان کی زندگی کی ناکامی کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اس دنیا سے چلا جائے اور دنیا اس کے جانے پر خوشی منائے۔ ایک انسان اس دنیا سے چلا جائے اور دنیا باقی انسان اس کے جانے پر مسرور ہوں، شاد ہوں، خوش ہوں۔ یہ کردار جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ صرف انتقال پر ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض روایتوں میں ہے کہ انسان اپنے گھر میں کبھی کبھی ایسا اخلاق اپنا لیتا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر کے بچے اور گھر کے عورتیں، گھر میں موجود انسان کے اہل و عیال یہ خیال کرتے ہیں کہ کب یہ یہاں سے چلا جائے گا، کب یہ سو جائے گا تاکہ ہم آرام سے اپنا کام کر سکیں۔ انسان کا گھر میں داخل ہونا بھی ایک، بچوں کے دل میں اور گھر والوں کے دل میں ڈر کا طاری ہو جانا بھی ایک۔ حدیثوں میں ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے کہ کتنا برا ہے وہ سرپرست گھر کا جس کے داخل ہونے پر گھر قید خانہ نظر آئے، گھر میں ایسے نظر آئے جیسا ایک جلاد اور ایک بے رحم شخص گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ کردار بھی یہ 9 ربیع الاول کا کردار ہے۔ اگر انسان گھر میں جا رہا ہے تو بچے غم ہیں، گھر سے واپس جا رہا ہے تو بچے خوش، گھر والے خوش، تو یہ 9 ربیع الاول کا کردار ہے۔ انسان کا گرچہ زندہ ہے تو آدمی کو ایسا کردار اپنانا چاہیے کہ زندہ رہے تب بھی اس پر خوش رہیں، گھر سے باہر چلا جائے تو دعا دیں کہ خدا اسے سلامت رکھے، کہ کیا کردار تھا۔ یہ صرف گھر کے لیے نہیں، اب گھر کو تھوڑا سا بڑا بنا دیں۔ اسلام ایسی فکر رکھنے والا دین ہے جس فکر میں پوری دنیا کو ایک گھر تصور کرتا ہے اور پورے مسلمانوں کو رشتہ دار اور بھائی بھائی، اسلام کی نظر میں سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو پوری دنیا ہو گئی گھر، اس لیے کہ پوری دنیا میں مسلمان ہیں۔ تو جب پوری دنیا کے مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں تو پوری دنیا ہو جائے گی گھر۔ جب پوری دنیا گھر ہو جائے گی تو کسی کا اس گھر سے چلا جانا اگر خوشی کا باعث بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بھائی اس سے راضی نہیں تھے، اگر غم کا باعث بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے بھائی اس سے راضی تھے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے 2 مہینے 8 دن جیسے زندگی کریں 9 ربیع الاول، جو ایک ہی دن میں سارا خلاصہ ہو گیا بری زندگی کا کہ آدمی مر جائے تو ایک دن خوشی منائی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی قدر نہیں ہوتی، اس کا ہونا بلکہ اس کا نہ ہونا دنیا کے لیے ہونے سے بہت اچھا ہے۔ تو اس انسان اس کے جانے سے خوشی مناتا ہے اور شاد و مسرور زندگی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اسی ایک فکر پر انسان غور کرتے ہوئے، مسلمان آج اس فکر کو دیکھتے ہوئے اگر اپنی زندگی کو دین مبین اسلام کے تعلیمات اور ہدایات کے مطابق گزار دے تو کیا پیاری دنیا دیکھنے کو ملے گی۔ ان ایام، جن ایام میں آج کل ہم اور آپ حضرات زندگی کر رہے ہیں، ہفتہ وحدت، رحمت للعالمین، سردار مرسلین، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، پیمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ اگر وہ فکر، وہ خیال جو بنیان گزار جمہوریہ اسلامیہ ایران امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جو دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، صرف امام خمینی کا انقلاب ایران کا انقلاب نہیں تھا،
ایران میں ملک کے اعتبار سے انقلاب تھا، لیکن دنیا میں فکر اور عقیدے کا انقلاب امام خمینی نے برگزار کر دیا۔ امام خمینی کے کام نے پورے دنیا میں انقلاب کر دیا۔ مسلمان جہاں کونوں میں، جہاں گوشوں میں زندگی کیا کرتے تھے، آج شاہراہ پر آ چکے ہیں۔ آج مسلمان اپنی پہچان اور اپنی پہچان بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ماحول ہو گیا ہے آج دنیا کا۔ اگر اس ماحول کا صحیح استعمال کیا جائے، کوئی ایئرپورٹ ایسا نظر نہیں آتا ہمیں جہاں پریئر روم یا نماز خانہ نہ ہو، کوئی شاپنگ مال ایسا نہیں ملتا، بہت کم ایسے شاپنگ مال دنیا میں آج ہیں جہاں پر پریئر روم نہ ہو۔ تھائی لینڈ جیسے ملک میں جہاں اکثریت غیر مسلمانوں کی ہے، اب جس ادارے میں بھی چلے جائیں، اگر انفارمیشن میں جا کے آپ سوال کریں گے کہ یہاں نماز کی روم کہاں ہے، تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ نماز کی روم یہاں پر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مبین اسلام آج ہر کوئی پہچان گیا ہے۔ اگر یہ کسی کی برکت ہے تو رحمت للعالمین کے رحمت اور مہربانی کا نتیجہ، اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جو ان دونوں مناسبتوں کو، جو دونوں مناسبتیں مسلمانوں میں لڑائی کا باعث بننے والا تھا، خدا رحمت نازل کرے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے افکار پر، اس لڑائی کو محبت میں بدل دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ لڑنے کا مقام نہیں ہے، ملنے کا مقام ہے۔ 12 کو آپ بھی جس رسول کی ولادت منا رہے ہیں، 17 کو ہم بھی اسی رسول کی ولادت منا رہے ہیں۔ جو عقیدہ ان کے بارے میں آپ کا ہے کہ محمد رسول اللہ، ہمارا بھی ان کے بارے میں وہی عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ، تو ہم آپس میں کیوں نہ ایک ہو جائیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ اسلام طاقت سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور مناسبت بھی جو آج کے عظیم مناسبت اس جشن کی اور اس پروگرام کی ہے، تاج پوشیے ولایت و امامت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، پیغمبر مکرم اسلام کی تمام رحمتوں کا نتیجہ جہاں پر ہمیں ملنے والا ہے، وہ امام کا ظہور اور امام کی حکومت میں ملنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، محترم مؤمنین مؤمنات، جو امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہے، 9 ربیع الاول امام مہدی کی امامت کا پہلا دن، 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کی شہادت، 9 ربیع الاول امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن ہے۔ اس دن کو ہمارے علماء نے دوسری غدیر کا نام دیا ہے، غدیر ثانی، یعنی جو کردار غدیر کا دین مبین اسلام کے لیے 18 ذی الحج کا ہے، وہی کردار امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا بھی ہے۔ تو اس امام کی امامت، اگر اس پورے گفتگو کو آج کی اگر ہم جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں، تو ایک دور ایسا آنے والا ہے جہاں پر ایسے لوگوں کی زندگی ہمیں دیکھنے کو ملے گی جو ایسی زندگی کریں گے جو سراپا نور ہوگی، سراپا خیر ہوگی، سراپا نیک اور اچھی زندگی ہوگی۔ آج اگر دنیا کے ماحول میں ہم اور آپ نگاہ ڈالیں تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ انسانیت موجود ہے، پیسہ کما لینے کا نام انسانیت نہیں ہے۔ بڑی بڑی مصنوعات کا انسانوں کے ہاتھوں میں دے دینے کا نام انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کا معنی، انسانیت کا مفہوم یہ ہے کہ بڑوں کا احترام موجود ہو، چھوٹوں کا احترام موجود ہو، خواتین کی عزت کا لحاظ کیا جائے، بوڑھوں کے وقار کا لحاظ کیا جائے۔ آج اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں خواتین پر کیا نگاہ کی جا رہی ہے، خود خواتین جو اس ملک میں اور دوسرے ملکوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے، اللہ اکبر، کیا ماحول تیار کر رکھا ہے۔ خواتین اپنے آپ کو ایک چیز اور ایک ابزار اور آلت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جس طرح سے بازار سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، خواتین بھی اپنے آپ کو بازاروں میں پیش کر رہی ہیں۔ انسانیت کہاں گئی؟ جو لوگ جا رہے ہیں ایسے جگہوں پر اور ایسے خواتین کی بے حیائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو ان کی غیرت کہاں گئی ہے؟ ان کی انسانیت کہاں گئی ہے؟ اللہ اکبر، ایسی دنیا میں رہنا کس انسان کو، زندہ ضمیر انسان جس کی روح زندہ ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کے فکر میں کچھ بھی انسانیت زندہ ہو، ایسے چیزوں کو گوارا نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ، چاہے آپ یورپ دیکھ لیں، چاہے غربی دنیا دیکھ لیں، ویسٹرن دنیا دیکھ لیں، چاہے یہاں دیکھ لیں، آج بے حیائی عام ہے۔ جس کے لپیٹ میں
दीन मुबीन इस्लाम जैसा प्यारा कानून रखने वाले मुसलमान भी मर्द औरत लपेट में आ रहे हैं। ये बेहयाई मुसलमानों के फिक्रों, मुसलमानों के अकीदों तक दाखिल हो रही है। ये सब किस चीज़ का नतीजा है? ये उस चीज़ का नतीजा है कि रहमतुल लिल आलमीन के तालीमात को सही से दुनिया के सामने पेश नहीं किया गया। अफ़सोस कुछ नाम नहाद मुसलमान हुकूमतें और नाम के मुसलमान आज खुद अपने-अपने मुल्कों में बेहयाई का माहौल और बेहयाई का ज़मीना फराहम कर रहे हैं, माहौल बना के जवानों के हाथ में दे रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अगर आज यहाँ पर कोई अंग्रेज आता है तो टैक्सी ड्राइवर ये सोचते हैं कि अंग्रेज घूमने के लिए आया है, ये जाएगा अल्लाह की तबीयत को देखने के लिए, अल्लाह की मखलूक को देखने के लिए। अल्लाह ने क्या-क्या पानी की झीलें बनाई हैं, क्या किस-किस तरह के खूबसूरत समंदर अल्लाह ने बनाए हैं, क्या खूबसूरत मनाजिर और नज़ारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह है, अगर कोई अरब यहाँ पर आ जाता है तो ये आदमी ये सोचता है, ये तो बस दुनिया से बेहयाई और दुनिया की बेहयाई देखने के लिए आया है। क्यों मुसलमानों की ये हालत हो गई है? आज हफ्ता वहदत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम सब मिलकर ये दुआ करेंगे कि परवरदिगार, तेरे नबी ने जिन मेहनतों से, जिन कोशिशों से, इतनी कोशिश पैगंबर मुकर्रम इस्लाम ने मुसलमानों को हिदायत करने के लिए दी कि तूने खुद ये ऐलान कर दिया कुरान में कि ए रसूल थोड़ा आराम भी तो कर लिया करो। कहीं ऐसे ना हो कि इन लोगों की फ़िक्र करते-करते आपकी जान चली जाए, अपना भी कुछ ख़याल किया करो। जिस रसूल ने खुद ये ऐलान किया, 1,24,000 अनबिया में जितना मुझे परेशान और तकलीफ़ दी गई है, परेशानी मैंने उठाई है और तकलीफ़ मुझे दी गई है, किसी नबी को उतनी तकलीफ़ नहीं दी गई है और उतनी परेशानी किसी नबी ने नहीं उठाई। इतनी सारी मेहनत, तकलीफ़ का नतीजा ये हुआ कि आज मुसलमान है लेकिन हया नहीं है। ये किस चीज़ का नतीजा है? ये उन लोगों का दुनिया में और इस्लाम में दाखिल हो जाना है, जिन्होंने जो जिनका किरदार ऐसा था कि जिनके मरने पर जश्न मनाया जाए, ऐसे लोगों का जब मसनद पर आ जाना था, तो खुदा खैर करे, आज जो कुछ हम दुनिया में मुसलमान या पूरी दुनिया में तबाही देख रहे हैं, बेहयाई, बेशर्मी देख रहे हैं, ये सब इसी का नतीजा है। अगर वो हज़रात की हुकूमत इस दुनिया पर होती, जिनके इंतकाल पर, जिनका किरदार ऐसा था, जिनके इंतकाल पर सोग मनाया जाता, तो आज मुसलमान ऐसी इज्जत दुनिया में होती, हर इंसान अपनी इंसानियत को और अपनी शख्सियत को बचा कर जाता, अपनी इंसानियत और अपने शरफ और इज्जत को बाजार में बेचने के लिए ना जाता। खुदा से दुआ है, जिस तरह से कि हमें सिखाया गया है कि इस दौर में हम इस दुआ को ज्यादा पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फी दौलतिन करीमा। खुदाया, हम बाइज्जत हुकूमत के इंतजार में हैं। खुदाया, वो दौर जल्द दुनिया देखने को मिले कि दुनिया में सारे इंसान अपनी अपनी सच्ची इज्जत, वाकई इज्जत के साथ दुनिया में जिंदगी करने का मौका मिले। अल्लाहुम्मा इन्ना नश्कु इलैका फ़क़दा नबिय्यिना। परवरदिगार, जिस दौर में हम जिंदगी कर रहे हैं, हम तेरे सामने ये शिकवा पेश कर रहे हैं, ये दिल का दर्द बयान कर रहे हैं। हमारी हालत ये है कि हमारा नबी इस दुनिया से जा चुका है। व गैबता वलिय्यना, हमारा इमाम पर्दा गैबत में है। हमारा रसूल इस दुनिया से जा चुका है, हमारा इमाम पर्दा गैबत में है। व कसरत अदुव्वना, हमारे फिक्र, जिस फिक्र के हम रखने वाले हैं, हमारे दुश्मन बेहिसाब हैं। वक़िल्लत अददिना, जो हम फिक्र रखने वाले हैं, हमारी फिक्र को मानने वाले दुनिया में बहुत कम हैं और इनके दरमियान भी फूट डाल के और भी कम किया जा रहा है। अल्लाहुम्मा इन्ना नश्कु इलैका फ़क़दा नबिय्यिना व गैबता वलिय्यिना व कसरत अदुव्वना व क़िल्लत अददिना व तज़ाहुरिज़ ज़मान अलैना व शिद्दतिल फितनी बिना। परवरदिगार, इन सारे मुश्किलात का हल एक ही है। परवरदिगार, तेरी आखिरी हुज्जत क़ाइम आले मोहम्मद इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, जिनकी इमामत का पहले दिन का जश्न हम मना रहे हैं, इमाम का जल्द ज़ुहूर फरमा, जिनके ज़ुहूर से पूरी दुनिया में कोई खुश अगर ज्यादा होगा
تو رسول و آل رسول، جیسے کہ دعائے احد میں ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فاظہر اللہم لنا ولیک وابن بنت نبیک اللہم وسر نبیک محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ برؤیتہ، خدایا تیرے امام کو بھیج کر تیرے نبی کو خوش کر دے، جس کے ظہور سے نبی خوش ہو جائیں۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں جس نبی کی اتنی زیادہ محنت ہوں، اگر اس کا دل کبھی خوش ہوتا ہے تو امام مہدی کے ظہور سے ہے۔ آخر میں جشن کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت کی آرزو کرتے ہوئے جو دعا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے سرداب مبارک میں قرأت کی ہے، قرأت کرتے ہوئے آپ تمام مومنین اور مومنات سے خدا حافظی کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ سال کی اسلامی کیلنڈر کے سال کی پہلی خوشی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خدایا سال کی شروعات ہم نے غم اہل بیت سے کی، آج خوشی سے ہم آج خوشی منا رہے ہیں، اور یہ مومن کی پہچان بھی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی پہچان بھی ہے، شیعہ ہونے کی پہچان بھی ہے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہمارے غموں میں غم کرتے ہیں، ہماری خوشیوں میں خوشی کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کو غم اہل بیت کے سوا کوئی غم نہ دے۔ پروردگار یہ پہلی خوشی ہے جو جشن کی شکل میں آج ہم منعقد کر رہے ہیں۔ پروردگار اہل بیت علیہ السلام، مخصوصاً فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تمام تر عظمتوں کا واسطہ پروردگارہ، یہ خوشی جو پہلی ہم منا رہے ہیں انشاءاللہ اس سال اور ہر سال تمام مومنین اور مومنات کی زندگیوں میں ہمیشہ خوشی ہی خوشی رہے۔ خدایا غم اہل بیت کے سوا کوئی غم مومنین اور مومنات کی زندگیوں میں انشاءاللہ نصیب نہ ہو۔ پروردگارہ تیرے حجت کے جملات کو ہم دہراتے ہیں اور تجھ سے دعا کی استجابت کی آرزو کرتے ہیں۔ الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر تفضل على فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بحق محمد وآله أجمعين ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت تمام مرحومین مومنین اور مومنات جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت کے لیے جو مومنین ابھی دیکھ رہے ہیں پروگرام، آپ سب سے التماس ہے کہ سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اجز بإحسانهما إحسانا وبالسيئات غفرانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔